بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 26 سال کا تھا۔ میری دوست علی کی شادی تھی۔ بارات والے دن جب دلہن کو اسٹیج پہ لایا گیا تو میں جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول چکا تھا۔ وہ علی کی بارات تھی۔ جب میں نے پہلی بار علیزے کو دیکھا تھا، علیزے میری دوست کی سالی تھی۔ علی کی شادی مہرین سے ہو رہی تھی اور مہرین علیزے کی بڑی بہن تھی۔ علیزے کو دیکھتے ہی میں اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ میں اسے چاہنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی رشتہ ہے، بہت پرانا اور گہرا رشتہ۔ اس سے ایک عجیب سی لگاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ میں ہر وقت اس کے پاس رہنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے چھونا چاہتا تھا۔ بارات کے دوران میں صرف اسے ہی گھورتا رہا تھا۔ علیزے بھی اپنوں میں سے ایک ہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں، جس میں بے حد کشش تھی۔ میں ان میں کھو سا گیا تھا۔ بارات کا فنکشن کیسے مکمل ہوا مجھے معلوم ہی نہ چلا۔ رخصتی ہوئی، میں آخر تک اسے ہی دیکھتا رہا۔ رخصتی کے بعد سب اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے، لیکن میری حواس پہ وہ چھا گئی تھی۔ لیکن علیزے میں کچھ خاص تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگلے دن علی اور مہرین کا ولیمہ تھا۔ ولیمے کی فنکشن میں بھی خود خوب سج سنور کر گیا تھا۔ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، علیزے کو میری آنکھیں ڈھونڈنے لگیں۔ جیسے ہی علیزے پہ نگاہ پڑی تو مجھے کچھ تسلی ہوئی، لیکن آج بھی وہ بہت بے رخی دکھا رہی تھی، اور اس کی یہ بے رخی مجھے اس کا اسیر کرتی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ کسی طرح میں اس سے بات کروں، اس سے اپنے تعلقات بڑھاؤں، کس طرح رابطہ قائم کروں، لیکن ایسا میری کوششوں کے باوجود بھی نہ ہو سکا۔ اسی طرح میں علی کے گھر بھی زیادہ جانے لگا اور مہرین سے علیزے کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا پڑھتی ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ اسی طرح میں کافی حد تک اس کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا۔ وہ بی اے زولوجی کی اسٹوڈنٹ تھی اور کافی ریزرو رہنے والی تھی، اپنے آپ میں رہنے والی، کم بولنے والی، لیکن خوبصورت اور نرم دل۔ میرا دل چاہنے لگا کسی طرح میں اس سے بات کرتا رہوں۔ خیر، علی کے گھر بھی آنا جانا بہت بڑھتا گیا۔ علی کی شادی کو تو کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن میرے حواس سے علیزے نہیں اتری۔ پھر کچھ دنوں کے لیے مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑا۔ علی کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اسی بیچ علی کے گھر اللہ نے اپنی رحمت کی۔ اس کی بیوی بہت بیمار رہنے لگی تھی، جس کے لیے علیزے ان کے گھر رہنے لگی۔ مجھے یہ سنہری موقع مل گیا تھا، لیکن علیزے ہمیشہ مجھ سے دور رہتی۔ خیر، وہ دن بھی آن پہنچا جب اس کی بیوی کو ہسپتال لے جایا گیا۔ علی کی بیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی بیوی اس کی بیٹی کے جنم کے فوراً بعد ہی رضا الہی سے وفات پا گئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ مہرین کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بہت ملنسار اور خوش مزاج۔ مہرین کے جانے کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اوپر سے ایک چھوٹی بچی جس کی اب مکمل ذمہ داری اس کے باپ پر آ گئی۔ میں علیزے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اس سے افسوس کر سکوں، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے اس کی امی کو کہتے سنا کہ علیزے نے اپنی بہن کا بہت صدمہ لیا ہے اور وہ تب سے ہوش میں ہی نہیں آتی، بس جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ ہی کہتی رہتی ہے، اور ڈاکٹر اسے نیند کا انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ یہ اب سن کے میں اور بے چین ہو چکا تھا۔ وہ جس حالت میں تھی کاش میں اسے تسلی دے پاتا، مگر میری اس سے کبھی سلام دعا سے زیادہ بات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ علی بہت دکھی تھا۔ میں بھی روز اس سے ملنے آیا کرتا تھا، لیکن وہ دن بدن ٹوٹتا جا رہا تھا۔ پہلے تو بچی اپنے نانا کے گھر پہ ہی تھی، کیونکہ علی سے دیکھتا یا اپنی جاب کو دیکھتا۔ میں نے بھی اسے دوسری شادی کا مشورہ دے ڈالا، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ میرے ہی ارمانوں کا خون کر دے گا۔ انہی دنوں مجھے ایک میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ میرا 1 ہفتے کا وزٹ تھا۔ میں بہت زیادہ مصروف ہو چکا تھا۔ 1 ہفتہ گزرتے ہی میں واپس آ گیا تھا، اور یہاں بھی آفس میں کافی کام تھا جن کو انجام دینا تھا۔ کچھ سکون ہونے کے بعد میں علی کی طرف آ گیا تھا، لیکن وہاں پہ جو خبر مجھے ملی وہ میرے اوزان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔
علی نے بتایا کہ وہ سادگی سے نکاح کر رہا ہے۔ جب کچھ ہی ماہ بعد سب کا زور بڑھنے لگا کہ علی دوسری شادی کر لے، کیونکہ وہ اکیلا تھا، کب تک کوئی اس کے کام وغیرہ کرتا، اسے اپنے لیے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنی بچی کی وجہ سے خاموش تھا، جس پر اس کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ علی اور علیزے کی شادی کر دی جائے تاکہ ننھی آمنہ کو ماں کا پیار مل سکے اور ہمیں بھی تسلی رہے کہ کوئی باہر کی لڑکی آ کر آمنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گی اور علی بھی دوبارہ سے اپنی ازدواجی زندگی شروع کرے گا۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک کیوں علیزہ میری زندگی سے نکل جائے گی، حالانکہ اس نے میرے ساتھ نہ کوئی عہد و پیمان کیے تھے اور نہ ہی کبھی ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، مگر یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ علیزے صرف میری تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بے شک علی اور باقی سب کے لیے مہرین کو بھلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب حالات میری گرفت میں نہیں رہے تھے، اس بات کا مجھے بے حد افسوس تھا۔ علی اور علیزے کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، کسی کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن جب علی اور علیزے کے ولیمے پہ میں نے علیزے کو دیکھا تو میں مبہوت سو سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری نگاہ پلٹنا ہی بھول گئی تھی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ علیزے صرف میری محبت ہی نہیں بلکہ میرا جنون میری ضد بن چکی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح علیزے کو پا لینا چاہتا ہوں۔ میں علی کے گھر جانے لگا، لیکن علیزے اسی بے رخی سے مجھ سے پیش آتی رہی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اپنے آپ میں رہتی تھی۔ اس کی بے رخی بھی مجھے دن بدن اس کی محبت میں مبتلا کرتی جا رہی تھی، جس کی بنا پر میرے دماغ میں اب ایک شیطانی خیال آیا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ میں اپنی جگری یار کو کس طرح سے راستے سے ہٹا دوں اور ہمیشہ کے لیے علیزے کو پالوں۔ میں نے علیزے کو علی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ میں نے بتایا کہ تمہارا شوہر ہر وقت گھر کیوں نہیں رہتا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ رات دیر تک گھر نہیں آتا، کیا تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور لڑکی کے چکر میں ہو، کیونکہ تم اتنی سمجھدار نہیں ہو، اور ہو سکتا ہے اسے کوئی تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی پسند آ گئی ہو۔ میری باتیں سن کر وہ بس خاموش ہو جایا کرتی اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس پہ میری باتوں کا کچھ اثر ہو رہا تھا کہ نہیں۔ آخرکار میں نے سوچا کہ مجھے دونوں کے دل میں ہی شک کا بیج بونا پڑے گا، شاید کوئی نتیجہ نکل ہی آتا۔ ادھر علیزے کے دل میں شک ڈال رہا تھا، جبکہ دوسری طرف میں علی کو علیزے کے خلاف بھڑکا رہا تھا، کیونکہ ایک دن علی نے میرے بہت پوچھنے پر اپنی پریشانی کا ذکر کیا تھا، مگر وہ کوئی بھی بات کھل کر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن میں کچھ سمجھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو بات ضرور علیزے کے متعلق تھی۔ میرے بے حد اسٹار کے بعد اس نے اس راز پر سے پردہ اٹھا دیا جو علی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بے چین کیے دے رہا تھا۔ جب اس نے بتایا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون در آیا تھا۔ حالانکہ بات پریشانی کی تھی، مگر مجھے کچھ ذہنی سکون مل چکا تھا۔ علی نے بتایا کہ یار علیزے ایک عجیب سی خاموش طبع لڑکی ہے، میں 2 ماہ کی اس شادی کو آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں۔ پھر میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ علیزے نے اب تک اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ علی نے کہا کہ یار اس نے پہلی رات ہی بناؤ سنگھار سب پہلے ہی اتار پھینکا تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو بولی کہ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے علی، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بہنوئی کی نظر سے دیکھا، مگر حالات نے ہمیں یوں ایک ہی منزل کا مسافر بنا دیا، مگر ابھی میں خود کو کسی بھی نئے رشتے کے لیے راضی نہیں کر پائی ہوں۔ اگر آمنہ نہ ہوتی تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ کے بارے میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ بری طرح سے رو پڑی تھی۔ تب میں نے بھی اس سے وعدہ کیا کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لیکن یار 2 ماہ ہو گئے ہیں، اب تک اس کا وہی رویہ ہے۔ وہ نہ تو مجھے میرا حق دیتی ہے بلکہ اس نے تو اپنا کمرہ بھی الگ کیا ہوا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ یہ سب کیا ہے اور کب تک چلے گا؟ تب میں نے جلتی پہ تیل چھڑکنے کا سوچا اور اس کے دماغ میں شک کا بیج بونے لگ گیا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تم سے محبت نہ کرتی ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند ہو۔ میری بات کے جواب میں علی نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ ہوتا تو وہ شادی سے انکار کر دیتی۔
علی نے بتایا کہ مہرین سے وہ ہر بات کیا کرتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو، جبکہ مہرین مجھے ہر بات بتایا کرتی تھی۔ علی کچھ اور پریشان ہو گیا تھا۔ میں اب گاہے بگاہے اس کے دل میں بات ڈالنے لگا تھا۔ وہ کتنی بے رخی سی رہتی ہے اور زیادہ بات بھی نہیں کرتی، جبکہ علی اس بات کو ٹال دیتا کہ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی میں اس بات کو طول دیتا رہا تاکہ علی کے دل میں شک پیدا ہو جائے اور وہ علی سے کو چھوڑ دے۔ آخر کار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ گھر سے باہر جاتی تو میں کہتا، دیکھو وہ کتنی دیر لگاتی ہے، جس پر علی بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر وہ اتنا وقت کہاں لگاتی ہے۔ وہ اپنے والدین کے گھر جاتی تو ہفتے سے پہلے کبھی گھر واپس نہ آتی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں اپنے والدین کے گھر ایک لمبا عرصہ رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے والدین سے اداس ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کا رہنا ایک بہت معمولی سی بات تھی۔ لیکن میرا بے وقوف دوست یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ مہرین بھابھی اس کی پسند تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اور کافی عرصہ ان کی منگنی رہی تھی۔ تبھی وہ میکے جاتی تو علی کے بنا نہ رہ پاتی تھیں، جبکہ علیسے کے ساتھ اس کا نکاح ایک سمجھوتے کے طور پر ہوا تھا، تو وہ اپنے والدین کے پاس جا کر خوش رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں اسے اپنے شکنجے میں لیتا رہا۔ وہاں علی سے علیسے کی بدگمانیاں بڑھا دیں، یہ کہہ کر کہ وہ تمہیں وقت نہیں دیتا، وہ تم سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ باہر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف ہے، اور میں اپنی ہی ایک دوست کے ساتھ علی کی ملاقات کروا دی، اور ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میں کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھا اور کچھ فاصلے سے ان دونوں کی کچھ پکچرز لے لیں۔ میں اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ علی اور سارہ کی تصاویر علیسے کو دکھا دیں، جس سے اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، اور اس سب سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اس سے علیحدگی چاہتی تھی، لیکن علی یہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ علی بھی اس سے اتنا بدگمان ہو چکا تھا کہ اسے کوئی بھی تفصیل بتانے کے بجائے گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ علیسے یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ علیسے کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن میں یہ سب کچھ علیسے کو پانے کی خاطر کر رہا تھا، اور آخر کار وہ وقت بھی قریب آ گیا جب علیسے کو میری ہمدردی محسوس ہونے لگی، میرا پیار محسوس ہونے لگا، وہ میرے قریب ہونے لگی۔ میں گھر جاتا علیسے کی دلجوئی کرتا، جس کی وجہ سے علیسے میرے قریب آنے لگی، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگا، جبکہ علی علیسے سے مزید بدگمان ہونے لگا۔ اتنا بے وقوف ناسمجھ انسان تھا کہ اپنی ہی بیوی پر شک کرتا اور اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا، اور اپنے دوست کی بات پر بیوی سے زیادہ یقین کرتا۔ میں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور ایک دن علی کے آفس جا پہنچا۔ بس باتوں باتوں میں کچھ بزنس کی باتیں کرتے کرتے میں نے اسے کہا، یار تم ایسا کرو، مجھے چائے پلا دو۔ انہی چکروں میں بزنس کی باتیں کرتے کرتے میں اسے اپنے اہم پروجیکٹ کی فائل دکھانے لگا اور اس کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ اس قدر مگن تھا کہ میری باتوں میں کسی پتہ ہی نہ چلا کہ کب سے میں اس کی زندگی میں زہر گھولنے لگا تھا، اور وہ سکون سے اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ شدید غصے میں تھا اور علیسے کے بارے میں کہا کہ اس لڑکی سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، اور بہت ٹینشن میں لگ رہا تھا، اور میں نے اسے تسلی دینے کے بجائے اس کے دل میں اور زہر ڈال دیا۔ کچھ دیر میں وہاں مزید بیٹھا، چائے پی، باتیں کی اور اٹھا، اپنی راہ چل دیا۔ میرے جاتے ہی 2 گھنٹے کے بعد مجھے کامران کا فون آیا، جو کہ علی کا سیکرٹری تھا، کہ سر کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، ایسا کریں آپ بھی آ جائیں۔ میں اس کی بات سن کر دل میں کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ ابھی تو ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا؟ علی اگرچہ میرا جگری دوست تھا، لیکن اس نے میری محبت مجھ سے دور کی تھی، اسے مجھ سے چھینا تھا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا۔ یہ میرا جنون، میری ضد تھی جو یہ سب کروا رہی تھی۔ مگر آج میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا ہسپتال گیا۔ علی کی حالت دیکھی، جو ICU میں کمزور جسم کے ساتھ مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کا نیم مردہ جسم دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹنے سے اندر کچھ بلیڈنگ ہوئی ہے،
اس کا بچنا مشکل تھا، اور کچھ ہی وقت کے بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ علی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر چکا ہے۔ یہ جان کر اس کے گھر میں صف ماتم بچ گیا تھا۔ علی کی جوان موت کا صدمہ ہم سب کو تھا۔ میں لاکھ اس کے خلاف شکنجہ کس رہا تھا، مگر وہ میرا سب سے بہترین دوست تھا۔ میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے آنسو پیتا ہوا اس کی میت کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تھا، جہاں لیزے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل پھر سے بھر آیا۔ اس کے والدین ابھی تک حیران تھے کہ اچانک ان کے جوان بیٹے کو کیا ہوا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ کافی مشکل سے میں نے وہ سب کیا۔ علی کی تدفین کے بعد میں ٹوٹ چکا تھا، اور اب مجھ میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ میں واپس گھر آ چکا تھا۔ مجھے رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ میں نے کس طرح اس کی زندگی میں زہر گھولا تھا، اور کس طرح وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی جان ہی گنوا چکا تھا۔ یہ سوچ مجھے بہت شرمندہ کیے جا رہی تھی۔ میں ہر روز رو رو کر اپنے رب سے معافیاں مانگا کرتا، شاید مجھے معافی مل جائے۔ یہ سوچ کر میں جینے لگا تھا۔ پھر ایک دن علی کے گھر آ گیا، جہاں لیزے عدت میں تھی۔ ویسے تو اس کے اور علی کے درمیان کوئی ازدواجی تعلقات نہیں تھے، مگر دنیا دکھاوے کو وہ عدت میں بیٹھی تھی۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، مگر علی کیونکہ مجھے سب بتا چکا تھا، اس لیے میں سب جانتا تھا۔ علی کے والد سے مل کر میں واپس آ چکا تھا۔ ایک رات میں اپنے ٹیرس میں کھڑا پرانی باتیں یاد کر رہا تھا کہ اچانک میرا فون بجا۔ میں نے فون کے اسکرین پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ علی کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور جلدی کال اٹھا لی۔ تبھی علیزے کی آواز آئی، ہیلو۔ میں خاموش رہا کہ واقعی اس نے مجھے کال کی تھی۔ ہیلو زین، اس نے میرا نام لیا۔ شاید اس کی زبان سے پہلی بار میں نے یہ نام سنا تھا۔ میں کچھ گھبرا سا گیا تھا، اسی لیے ہکلا کے بولا۔ تب اس نے مجھ سے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں ہاں ہوں میں جواب دینے لگا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی اور اس نے کیوں مجھے کال کی تھی۔ تبھی اس نے جو کچھ کہا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا، لیکن اس نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ زین، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ اس کا یہ سوال مجھے ہواؤں میں اڑانے لگا تھا۔ کافی دیر تک تو میں اسے جواب ہی نہ دے پایا تھا۔ وہ بھی خاموش ہو چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کال کاٹتی۔ میں نے جواب دیا، ہاں لیزے، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے کہنے پر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے اور وہ صرف مجھ پہ ہی بھروسہ کر سکتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا اور وعدہ کیا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ اب میرے اور علیزے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں نے علیزے کو اپنے دل کی بات بتائی اور اس سے شادی کرنے کا اہم فیصلہ کیا، اور علیزے نے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیا۔ میں علی کی موت کو یکسر بھول چکا تھا، بس یاد تھا تو صرف یہ کہ علیزے مجھے ملنے والی تھی۔ علیزے نے بتایا تھا کہ وہ مجھے دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی۔ علیزے چونکہ پہلے ہی میری محبت، میری ہمدردی میں اس قدر غرق ہو چکی تھی کہ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے صرف اس کی عدت مکمل ہونے کا انتظار تھا، اور 4 ماہ 10 دن میں نے کس طرح انتظار کیے یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ علی کی موت پر علی سے بھی کوئی اتنا اداس نہیں تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اور علیزے نے خود ہی اپنے والدین کو سمجھا بجھا کر میرے گھر سے آیا گیا رشتہ منظور کروا لیا۔ اس طرح ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے جانے کیا کیا علیزے کے لیے شاپنگ کر ڈالی۔ سب میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ گھر والے ناخوش تھے کہ ایک بیوہ ہی ملی تھی شادی کے لیے۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں بنانے میں مصروف تھے، مگر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ لیکن عین شادی کے دن علیزہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں اس کے پیغام پہ دوڑا چلا آیا، مگر اس کی بات سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بھی صرف نکاح چاہتی ہے اور 1 سال بعد رخصتی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ فی الحال وہ اس قدر غمزدہ تھی کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ نئی زندگی کیسے شروع کرے گی۔
اس کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت بے چین ہو گیا تھا، لیکن وہ اتنا اصرار کر رہی تھی کہ میں مجبور ہو چکا تھا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے اس کی بات مان لی تاکہ وہ بھی مجھ سے راضی ہو۔ بڑی مشکل سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میں نے فیصلہ اپنے ذمے لیا اور انکل آنٹی کو بڑی مشکل سے منایا۔ وہ مجھ سے کافی ناراض تھے کہ اب کیا مسئلہ ہو گیا، مگر میں ان کو کیسے بتاتا کہ مسئلہ ان کی بیٹی کو تھا۔ خیر، علیزے کے کہنے پر میں نے سب کو خود ہی منا لیا تھا اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں اب بھی خوش تھا، مگر اسے پانے کی جو خوشی کچھ دیر پہلے تھی وہ معدوم ہو چکی تھی۔ اب 1 سال اور انتظار کرنا تھا۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا، مگر مجھے ہر حال میں یہ سب سہنا تھا۔ اب میں بس تقریباً روز ہی سے ملا کروں گا، آخر وہ میری منکوہا ہے۔ یہ خیال مجھے خوش کر رہا تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے اس بری طرح نظر انداز کرنے لگے گی۔ وہ میری کال تک ریسیو نہیں کرتی تھی۔ میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب تو اس کا فون ہمیشہ بند جاتا تھا۔ جب میں اس سے ملنے جاتا بھی تو اپنے والدین کے سامنے ہی مجھ سے چند پل بات کرتی اور آمنہ کا بہانہ کر کے وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ اس کی بے رخی نے مجھے ادموا کر دیا تھا۔ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ پھر ایک دن اچانک وہ مجھے بنا بتائے 6 ماہ کے لیے کورس کرنے کے لیے UK چلی گئی۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح بھی کر سکتی تھی۔ جب میں اسے ملنے گیا تب آنٹی نے جیسے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ لیکن آنٹی، وہ مجھے بتائے بنا کیسے جا سکتی ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں۔ میں نے اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ آنٹی کا کہنا تھا کہ علیزے نے کہا کہ وہ آپ کو بتا چکی ہے بیٹا۔ میں نے بامشکل اپنا غصہ دبایا اور وہاں سے نکل آیا۔ آنٹی مجھے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئیں۔ مجھے رہ رہ کر علیزے پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن میں شکوہ کرتا تو کس سے کرتا؟ میں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری تھی۔ اگر اس دن میں اس کی باتوں میں نہ آتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا سب میری غلطی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ تکلیف مجھے بہت درد دے رہی تھی۔ اتنی اہمیت تھی میری اس کی زندگی میں، لیکن میں اب بھی اسے اتنا ہی چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ واپس آ چکی تھی۔ اس کے واپس آتے ہی میں نے انکل آنٹی سے مل کر رخصتی کی تاریخ مانگ لی۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی مجھے دے دیں۔ وہ لوگ بہانے کرنے لگے تھے، مگر میرے تیور دیکھ کر سمجھ گئے کہ میں اب بالکل بھی صبر کرنے والا نہیں تھا۔ اس رات بھی علیزے نے مجھے کال کی تھی۔ اس کا فون بجتا رہا، مگر میں نے کال ریسیو نہیں کی۔ تم سے تو اب سہاگ رات میں ہی بات ہوگی، علیزے بی بی۔ میں نے تنفر سے سوچا، آخر اس نے سمجھ کیا رکھا تھا مجھے؟ کیا میں اتنا بے وقوف تھا کہ اس کی بے اعتنائی بے رخی کو سمجھ نہیں پاتا؟ وہ جانے کیا چاہتی تھی، مگر اب میں بہت جلد اسے پانے والا تھا۔ میری سالوں کی محبت اب مجھے ملنے والی تھی۔ شادی کے دن میں بہت خوش تھا۔ بہت سے رسم و رواج سے گزرتے ہوئے بڑی مشکل سے میں اپنی محبت کو رخصت کر کے لایا تھا۔ وہ دلہن بنی جب میرے ساتھ بیٹھی تھی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی دوسری شادی تھی، مگر میری تو پہلی تھی، اسی لیے میں نے اس کے لیے بہترین عروسی لباس بنوایا تھا۔ لیکن جب میں کمرے میں داخل ہوا تو علیزے کہیں نظر نہ آئی۔ کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا، مگر وہ کہاں تھی؟ جب میں ٹیرس کی طرف گیا تو وہ وہاں موجود تھی۔ عروسی لباس میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں لے آیا۔ جب میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور اپنی جیب سے اس کی منہ دکھائی نکالنے لگا، میں نے اس کے لیے بریسلیٹ بنوایا تھا۔ میں ہم دونوں کے بیچ کی ناراضگی کو یکسر بھلا چکا تھا، لیکن اچانک وہ اپنا ہاتھ چھڑا کے اٹھی اور مجھ سے دور ہو گئی۔ میں سمجھا شاید تھک گئی ہے۔ کیا ہوا؟ یہاں بیٹھو نا، ابھی تو میں نے تمہیں منہ دکھائی نہیں دی۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ دور ہی کھڑی مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک تو میں بھی اس کی جانب ناگواری سے دیکھتا رہا۔ البتہ ہمارے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے لب کھولے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے طلاق چاہیے زین، میں اب کچھ اور نہ بولوں گی نہ سنوں گی۔
بہتر یہی ہوگا کہ تم اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ اس کے چند الفاظ نے میری دنیا اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ کہاں تو میں اس کی محبت میں دیوانہ جانے کیا کیا کرتا رہا، اور کہاں وہ میری بیوی بن کر کسی اور کی محبت کے گن گا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا الیزے، میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اور تم مجھے ٹھکرا رہی ہو۔ میں نے اپنے دل پہ قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے بھی اپنی محبت کو پانے کے لیے بہت کچھ سہا ہے۔ پہلے علی میری محبت کے بیچ میں آ گیا، اور اب تم۔ وہ تنفر سے بولے جا رہی تھی۔ میں؟ الیزے، کیا میں نے تمہیں نکاح کا کہا تھا؟ میں نے حیرت سے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہیں کہا تھا۔ میں مانتی ہوں میں فہد کو بہت چاہتی تھی، وہ بھی میرا دیوانہ تھا۔ پھر اچانک آپی مہرین کی موت کا صدمہ اور وہاں سے نہیں سنبھلی تو میری شادی کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ نہ کسی نے مجھ سے پوچھا اور نہ بتانے کی زحمت کی۔ عین نکاح سے ایک دن پہلے مجھے بتایا گیا اور میں کچھ نہ کر پائی، لیکن میں نے اپنے آپ کو علی سے بھی دور رکھا تاکہ فہد کی امانت جب اس تک پہنچے تو وہ تن من سے پاک ہو۔ علی ایک اچھا انسان تھا، اس نے زبردستی میری قربت کی کبھی خواہش نہیں کی، لیکن پھر اچانک وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ فہد کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور اس نے اپنا نمبر، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب بند کر دیے تھے۔ میں بہت مجبور ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے تم سے معلوم ہوا کہ علی بھی کسی اور کو پسند کرتا ہے تو میں خاموش ہو گئی۔ اسی لیے میں نے بھی اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کے ساتھ چپ چاپ زندگی گزارنے لگی۔ ویسے تو وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن رات کو مجھ سے دور دور رہتا تھا۔ شاید اسے میری بات کا پاس تھا۔ اب مجھے اس پہ شبہ ہونے لگا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جا رہا تھا۔ میں گمسم سی گھر پہنچی کہ آخر وہ وہاں پہ کیوں گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ جو کوئی بھی تھی ایک عام سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ اگلے کئی دنوں تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اسے صاف صاف پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ جب میرے پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا تو میں نے اس سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی جان چلی گئی۔ پھر مجھے تمہارے اندر ایک اچھا غمخوار انسان نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ کسی اور سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ میں اس انسان سے شادی کر لوں جو مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ میں تمہاری پسند سمجھ چکی تھی۔ عورت سے کبھی بھی محبت نہیں چھپتی۔ لیکن میری عدت ختم ہوتے ہی فہد آ گیا تھا۔ وہ بہت اداس تھا۔ کب سے وہ مجھے بھولنے کی کوشش میں مصروف تھا، مگر بھول نہ پایا تھا۔ مگر اس کی مجبوری تھی کہ وہ ابھی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن پہلے ہی وہ جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ اس نے نشہ شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ بھی زخمی ہوا تھا، اور اگلے بندے کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ وہ ہسپتال میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ بچ گیا تھا، مگر نشے میں ڈرائیونگ کرنے پر اسے 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ وہ اب بھی پیشیاں بھگت رہا تھا۔ میرے والدین کسی طور پر یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ نشے کی لت سے نکل آتا، اسی لیے وہ اپنا علاج کروا رہا تھا جہاں اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا تھا۔ تبھی میں نے تم سے درخواست کی کہ ابھی صرف نکاح ہوگا، اور تم مان بھی گئے۔ مجھے 1 سال کا وقت مل گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ہرگز ایک شریف آدمی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں کورس کے بہانے UK چلی گئی، اپنی ایک دوست کے پاس جس نے میرے لیے جاب کا بندوبست کر دیا تھا۔ میں بس امی ابو کو دکھانا چاہتی تھی کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہوں، لیکن اس بیچ اچانک امی کی کال آئی کہ ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور میں اسی دن واپس آ گئی۔ میرے آتے ہی ابو نے میرا پاسپورٹ چھین لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے یا اپنی جان لے لیں گے، مگر فہد سے میری شادی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے۔ اسی بیچ تم نے بھی ضد پکڑ لی اور فہد اب بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ اس نے پیغام بھیجا تھا کہ میں جلد واپس آؤں گا، تم فکر مت کرنا اور زین سے طلاق لے لینا، مگر ابو نے اپنی جان لینے کی دھمکی دے کر مجھے مجبور کیا۔ لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں،
مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ وہ اپنی زبان سے جیسے مجھ پر تیر برسائے جا رہی تھی اور میں ہکا بکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میرے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس لڑکی کے لیے میں کس حد تک گیا تھا اور وہ کیا نکلی۔ میں نے اسی وقت اسے اپنی جانب کھینچا اور بیڈ پہ پھینکا، اور میں نے اپنا حق حاصل کر لیا، چاہے زبردستی ہی صحیح۔ میں نے اسی وقت اسے 3 بول بولے اور وہ ششدر سی بس دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کیا ہوں۔ شاید اس کا پالا علی جیسے شریف آدمی سے پڑا تھا، تبھی وہ مجھے بھی اپنے اشاروں پر نچانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نے اسے طلاق دی اور کہا علی ٹھیک ہی کرتا تھا تمہارے ساتھ، تم اس سے بھی زیادہ ناروا سلوک کی حقدار ہو۔ جس پہ اس نے فخر چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا اور مجھ سے صبح تک کی مہلت مانگی، لیکن میں صبح تک اسے یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں اس پہ چلایا، ابھی اور اسی وقت اپنا کالا منہ لے جاؤ یہاں سے، میں اس گھر پہ تمہارا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہوا میں اسٹڈی روم میں چلا آیا۔ میں ساری رات بے چین رہا اور اسٹڈی میں چلا گیا تاکہ اپنا کچھ کام کر کے دماغ کو سکون دوں۔ مجھے رہ رہ کے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے۔ کیوں میں نے اپنے جان سے پیارے دوست کو دھوکہ دیا؟ اس سے اتنا پریشان کیا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ میں قاتل تھا اپنے دوست کا۔ ساری رات میں روتا رہا۔ کیا کر دیا تھا میں نے اس کی محبت میں اندھا ہو کر؟ جسے میں ہیرا سمجھ رہا تھا وہ تو کوئلہ نکلی، جسے جو بھی چھو لیتا اس کا ہاتھ کالا ہی ہوتا۔ یہ سب سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ یا خدا، کتنی بڑی بھول ہو گئی مجھ سے۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے آیا تو وہ جا چکی تھی۔ علیزے کے گھر سے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اسے صبح تک پناہ کیوں نہیں دی۔ اب مجھے ایک اور ندامت نے گھیر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈور بیل بجی تو میں نے دروازہ کھولا تو میں شدید شرمندہ ہوا، کیونکہ میرے سامنے علیزہ کے والدین تھے اور وہ پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ کیا علیزے نے ان کو کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن انکل نے کہا اندر تو آنے دو بیٹا۔ میں نے جلدی سے انہیں راستہ دیا تو وہ لوگ اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں شاپر تھے، شاید ان میں ناشتہ تھا۔ میں سخت حیرت زدہ تھا۔ تبھی میں نے زیادہ سوچنے کے بجائے ان دونوں کو اصلیت بتانے کا سوچا، لیکن ان دونوں کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ اب کہاں ہے علیزے؟ ان کے سوال پر میں نے سر جھکا لیا۔ انکل، وہ کل رات ہی مجھ سے طلاق لے کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ علیزے واپس ان کے پاس نہیں گئی تھی۔ میں نے بامشکل ان کو سنبھالا اور سوچا شاید وہ اپنے ماں باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی ہوگی اور اسی وجہ سے کسی دوست کے گھر گئی ہوگی، لیکن یہ سب میری خام خیالی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ انکل آنٹی نے بھی رو پیٹ کر صبر کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ علیزے کسی کو پسند کرتی تھی تو اسی کے پاس گئی ہوگی۔ میں اس بیچ اپنی خالہ کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ 3 سال ہو چکے تھے ہماری شادی کو، اور اب تک کانوں میں کوئی خوشخبری کی گونج نہیں سنی تھی۔ میں نے بہت بار سمرا کو علاج کا کہا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں ہو کر آ جاتی اور یہی بتاتی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے۔ 2 سال بعد بھی کوئی خوشخبری نہ ملنے پر سمرا نے مجھے کہا کہ اب آپ کو اپنا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ اس کی بات سننا بہت تذلیل کا باعث تھی اور ٹیسٹ کروانا اور بڑی شرمندگی، مگر میں نے تھک ہار کر ٹیسٹ کروا ہی لیا تھا، جس میں صاف بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ رپورٹ دیکھ کر سمرا کا موڈ آف رہنے لگا تھا۔ اب مجھے بیوی نے دن رات تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ مجھے پل پل علیزے کے ساتھ کی زبردستی یاد آتی تھی۔ میرا ضمیر ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ گھر کا ماحول بھی ایک دم ناخوشگوار ہو چکا تھا۔ سمرا اب مجھے ذرا منہ نہیں لگاتی تھی، مگر آج 5 سال بعد علیزے کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی حسین تھی، حال بتہ کافی کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ 4 سال کا بچہ بھی تھا جسے دیکھ کر میں چکرا گیا تھا۔ وہ ہو بہو میری فوٹو کاپی تھا۔
مگر یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ وہ ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے سمرا کو کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، مجھے ایک ضروری کام آن پڑا ہے، اور تم فکر مت کرو، پیمنٹ میں نے کر دی ہے۔ سمرا کو کچھ رقم بھی تھما دی کہ تم کو شاپنگ کر لینا دل کرے تو۔ اس کا آف موڈ رقم دیکھ کر ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ خوشی خوشی چلی گئی۔ میں اچانک علیزے کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اچھل پڑی اور غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیسی ہو علیزے؟ تو اپنا رخ موڑ کر بولی ٹھیک ہوں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی بات نے مجھے اور دکھی کر دیا۔ تبھی ایک پیارا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور علیزے سے لپٹ گیا۔ علی آرام سے کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میں اشتیاق سے پوچھا تو وہ جلدی سے وہاں سے جانے لگی۔ پلیز علیزے میرے ساتھ چلو۔ وہ جیسے ہی ریسٹورنٹ سے نکلی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی کار میں بیٹھنے کا کہا۔ میرے اصرار پر وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی۔ میں نے کار کو جلدی سے ایک کونے میں پارک کیا۔ علیزے میں سخت شرمسار ہوں، مجھے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نے تم سے پہلے دن سے محبت کی ہے۔ میں اسے ساری سچائی بتا دی۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، لیکن وہ گہری سانس لے کر بولی تم بھی مجھے معاف کر دو زین، میں نے بھی تمہارے اور علی کے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب اپنی عدت اور ایک دارالامان میں پوری کر رہی تھی تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور عدت پوری کرنے کے بعد فہد نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی کا بچہ قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اسے معلوم ہوا کہ وہ اسے دل بہلانے کی چیز سمجھ کر یوز کر رہا تھا، اور تبھی علیزے نے اس سے قطعی تعلق کر لیا اور جاب کر لی۔ وہ ایک گرلز ہاسٹل میں رہنے لگی تھی، اچھی جاب لگ چکی تھی، تو اس نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا، اور جب بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی وہاں اس کے ایک پڑوسی جو بہت نیک انسان تھے، انہوں نے اسے سہارا دیا اور نکاح کی پیشکش کی۔ علیزے نے وہ پیشکش قبول کر لی اور وہ ان کے گھر آ گئی۔ وہ عمر میں علیزے سے بڑے تھے اور بیماری نے انہیں بستر سے لگا دیا تھا۔ علیزے کو سہارا دیا اور اپنے لیے بھی سہارے کا بندوبست کر دیا تھا۔ انہوں نے اور تقریباً 2 سال بعد اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کسے کے نام کافی کچھ کر کے گئے تھے اور اب وہ کافی خوشحال تھی۔ بڑا گھر اور کئی دکانیں اس کے پاس تھیں جن سے اچھی خاصی رقم آتی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں جو کب سے بے چین تھا ایک دم بول اٹھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ میرا بچہ ہے۔ مجھے تو جیسے چکر آنے لگے۔ تمہیں یقین نہیں میری بات پہ؟ وہ اداسی سے بولی تو میں نے اسے سب سچ بتا دیا۔ نہیں زین علی تمہارا ہی بیٹا ہے، تمہاری رپورٹ غلط ہے۔ اگلے ہی دن میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور پولیس کے ہمراہ ہسپتال پہنچا تو ساری بات سامنے آ گئی۔ یہ سب میری بیوی کا کیا کرایا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے جعلی رپورٹس بنوائی تھیں۔ اصل میں تو بیماری اس کو خود کو تھی، وہ خود کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور الزام سارا مجھ پہ دھر دیا۔ میں علیزے کے گھر پہنچا اور اس سے معافی مانگی اور دوبارہ نکاح کا کہا تو وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں اپنے بچے کی خاطر ایک ہونا ہوگا۔ شاید قدرت ہمیں اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کا موقع دے رہی تھی۔ میری بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ شاید وہ بھی اپنے بچے کے معصوم سوالات کا جواب دیتے ہوئے تھک چکی تھی۔ انکل آنٹی بھی میرے ساتھ آئے تھے۔ وہ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ میں نے علی اور آمنہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب یہ دونوں میری ہی ذمہ داری تھے۔ آخر کار میرا گھر برباد ہونے سے بچ گیا اور میں اپنی محبت ایک بار پھر حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جبکہ سمرا نے بھی طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا کیونکہ وہ اس بندھن میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔